انسان کے مرنے کے بعد پہلی منزل قبر آتی ہے. کوئی مولوی مجھے اپنا بیگانہ یہاں سے لے کے حوضہ علمیہ تک سر پہ قرآن رکھ کے بتائے کہ قبر میں اعمال کا حساب ہوگا. قبر میں نمازیں دیکھی نہیں جائیں گی, روزے پوچھے نہیں جائیں گے, زکوٰۃ گنی نہیں جائے گی, حج کا حساب ہی نہیں ہوگا. قبر میں پوچھا جائے گا صرف عقیدہ. قبر میں پوچھا جائے گا بتا رب کون ہے, نبی کون ہے, کتاب کیا ہے, قبلہ کیا ہے, بتا امام کون ہے, بتا امام کون ہے, بتا امام کون ہے. اور مجھے دکھ اور تکلیف ہوتی ہے کہ ساری زندگی جا کے مولوی سے پوچھا جاتا ہے کہ بتائیں علی کہاں پڑھنا ہے اور کہاں نہیں پڑھنا, کہاں گواہی دینی ہے کہاں نہیں دینی. مولوی چند کتابیں پھٹی پرانی اٹھاتا ہے اور دیکھتا ہے اس میں بھی علی نہیں لکھا, اس میں بھی علی نہیں لکھا, اس میں بھی علی نہیں لکھا. وہ بندہ ساری زندگی مولوی کے پیچھے اپنی قبر کو جہنم کا ایندھن بنا لیتا ہے. اور جب وہی بندہ مر جاتا ہے وہی مولوی قبر کے سرحانے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے ایک رشتہ دار کو اس کی لحد میں اتارو, اس کے کاندھے پکڑے. وہ شانے پکڑوا کے خود قبر کے کرہانے بیٹھ کے کہتا ہے کہ تو ہم سے اس عقیدے پہ جدا ہو رہا ہے. تو اللہ کو اپنا رب کہتا تھا, محمد کو نبی کہتا تھا, قرآن کو کتاب کہتا تھا, کعبے کو قبلہ کہتا تھا. اور اے فلاں ابن فلاں یاد رکھنا تھوڑی دیر بعد تیری قبر میں امیر المومنین آنے والے ہیں. تو نے بول کے گواہی دینی ہے تو بھی میرا ولی ہے, تیرا بیٹا بھی میرا ولی ہے, تیرا بیٹا حسین بھی میرا ولی ہے, تیرا بیٹا سجاد بھی میرا ولی ہے. اس وقت مولوی کا گریبان پکڑ کے پوچھنا زندگی میں ایک کی گواہی نہیں دینے دیتا تھا, قبر میں 12 کی کیوں دلوارا. قبر میں پوچھا گیا ہے عقیدہ, قیامت والے دن پوچھے جائیں گے اعمال. قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہو, لیکن بروز قیامت اس سے پہلے کمرہ امتحان ہے جسے قبر کہتے ہیں. قبر میں اعمال نہیں پوچھے گئے, قبر میں عقیدہ پوچھا جائے گا. اس میں بحث کرنا چاہو مباحثے کے لیے تیار ہو, مناظرہ کرنا چاہو مناظرے کے لیے تیار ہو, مباہلہ کرنا چاہو تو مباہلے کے لیے تیار ہو. مجھے آل محمد کی عزت کی قسم ہے قیامت کو نماز اسی کی دیکھی جانی ہے جس کا قبر میں عقیدے والا جواب ٹھیک ہو.